دوستو، یہ کہانی ہے ایک ایسے انسان کی جس نے 400 سے زیادہ دن تک دنیا کے سب سے بڑے اور بے رحم سمندر پیسیفک اوشین میں زندگی اور موت کی جنگ لڑی، ورلڈ ریکارڈ بنایا اور 14 مہینے بعد زندہ واپس بھی آئے۔ لیکن آتے ہی ایسا کیا ہوا کہ اس کو سوسائیڈ کرنا پڑا؟ جانتے ہیں اس ویڈیو میں پوری کہانی۔ پیسیفک اوشین کا نام سنتے ہی لوگوں کے پسینے آ جاتے ہیں، لیکن پوری دنیا میں 71% پانی ہے جو ڈیوائیڈڈ ہے 4 اوشینز، جن کے نیم ہیں اٹلانٹک، پیسیفک، انڈین اینڈ آرکٹک۔ سب سے بڑا اوشین پیسیفک ہے۔ یہ اتنا بڑا ہے کہ زمین کا خشک حصہ جو کہ 165 ملین اسکوائر کلومیٹر بنتا ہے، یہ اکیلا اوشین 148 ملین اسکوائر کلومیٹر کو نگل سکتا ہے۔ اس اوشین پر کچھ ہی آئی لینڈز ہیں جو کہ بہت ہی چھوٹے ہیں، اور کچھ پر تو آج تک کوئی انسان نہیں جا پایا۔ اب اگر غلطی سے بھی کوئی انسان پیسیفک اوشین میں گم جائے تو اس کو ڈھونڈنا تقریباً ناممکن ہے۔ پیسیفک اوشین میں 14 مہینے زندہ رہنے والے انسان کا نیم تھا ہوسے سلواڈور الوارینگا۔ اس انسان کے پاس 7 فٹ کی چھوٹی سی بوٹ تھی جس پر سیدھا لیٹا بھی نہیں جا سکتا تھا، اور یہ بندہ 1 سال سے بھی زیادہ اس بوٹ پر زندہ بھی رہا اور سمندر کی بے رحمی کا مقابلہ بھی کیا اور ورلڈ ریکارڈ بھی بنایا جو آج تک کوئی انسان نہیں توڑ سکا۔ ہوسے صرف اپنی قسمت سے مجبور تھا کہ وہ اس بدترین مشکل میں پھنس گیا۔ یہ بات ہے 2012 کی۔ ہوسے 36 سال کا ایک ایکسپرٹ مچھیرا تھا جو کہ میکسیکو کے گاؤں کوسٹا ازول میں رہتا تھا۔ 17 نومبر 2012 میں ہوسے اور اس کا ایک ساتھی مل کر فشنگ کرنے کے لیے نکلتے ہیں اپنی 7 فٹ کی چھوٹی سی بوٹ۔ اس بوٹ پر وہ زیادہ دور جا کر مچھلی نہیں پکڑ سکتے تھے کیونکہ بوٹ بہت چھوٹی تھی اور اس پر ایک انجن تھا اور ایک ہی فریج تھا۔ دونوں نے 30 گھنٹے میں واپس آنے کا فیصلہ کیا۔ دونوں نکل پڑتے ہیں میکسیکو کے ساحل سے 120 کلومیٹر دور اپنا جال سمندر میں پھینکنے۔ یہ دونوں جال بچھا ہی رہے ہوتے ہیں کہ اچانک ایک خطرناک سمندری طوفان ان کو اپنی طرف آتا دکھائی دیتا۔ اپنی جان بچانے کے لیے وہ جال کو وہیں چھوڑ دیتے ہیں اور فل سپیڈ سے بوٹ کو بھگاتے ہیں، وہ بھی 6 گھنٹے تک۔ وہ ساحل سے 20 کلومیٹر ہی دور ہوتے ہیں کہ بوٹ کا انجن اچانک خراب ہو جاتا۔ جب ان کو ساحل بھی دکھائی دے رہا تھا اور ان کا گاؤں بھی، طوفان کافی پیچھے رہ گیا تھا اور ان کے پاس ایک ریڈیو تھا۔ ریڈیو کے ذریعے انہوں نے اپنی لوکیشن اپنے باس کو بھیج۔ قسمت اتنی خراب نکلی کہ ریڈیو کی بیٹری ڈیڈ ہو گئی۔ ایک طرف وہ ساحل کو دیکھ رہے تھے، دوسری طرف وہ اپنی طرف آتے ہوئے سمندری طوفان کو، جو اتنی شدت سے آ رہا تھا مانو کہ ان کو زندہ ہی نکل جائے۔ طوفان کے ساتھ ہواؤں کی شدت اتنی تیز تھی کہ بوٹ ساحل سے دور ہونے لگی۔ کچھ ہی دیر میں ساحل بھی منظر سے ہٹ گیا اور ہوائیں ان کو دوسری طرف کھینچنے لگی۔ ان کے باس تک جب وہ میسج پہنچا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ پھر اس نے ایک سرچ پارٹی بھیجی بوٹ کو ڈھونڈنے کے لیے، لیکن ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ساتھ ہوسے کی بوٹ دور ہوتی گئی۔ طوفان کی شدت کی وجہ سے یہ لوگ نہ تو کچھ دیکھ پا رہے تھے اور نہ ہی کچھ سمجھ پا رہے تھے کہ وہ اب کس جگہ پر ہیں اور ساحل کس طرف ہے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ صرف 5 دن میں ان کی بوٹ ساحل سے 450 کلومیٹر دور چلی گئی تھی۔ چھوٹی بوٹ ہونے کی وجہ سے ان کو ڈھونڈ پانا اور بھی زیادہ مشکل تھا۔ نہ ان کے پاس کوئی فلیئر گن تھی اور نہ ان کے پاس ایسی کوئی چیز تھی آگ لگانے کے لیے جس کے دھوئیں سے کسی کو بلایا جا سکے۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر من ہی من میں سوچنے لگے شاید اب بچنا مشکل ہے۔ 2 دن پہلے ہی کھانا بھی ختم ہو چکا تھا۔ مچھلی پکڑنے کے لیے بھی ان کے پاس کوئی سامان نہیں تھا کیونکہ جال پہلے ہی چھوڑ کے آ چکے تھے۔ دونوں کا بھوک سے برا حال تھا کہ اچانک ایک پرندہ ان کی بوٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ یہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں اور اچانک دونوں اس پرندے پر حملہ کر دیتے ہیں، لیکن اس کو پکڑ نہیں سکتے۔ دونوں کو پتا تھا کہ ہو سکتا ہے پرندہ پھر آئے۔ کچھ دیر میں ایک اور پرندہ آتا ہے۔ اس بار دونوں ہی بڑے طریقے سے اس کو پکڑنے کا پلان بناتے ہیں اور آخرکار وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، اور اس طرح دونوں اپنی بھوک مٹانے کے لیے آنے والے پرندوں کو پکڑ لیتے اور گزارا کرتے ہیں۔ سمندر میں کھارا پانی پینے سے انسان کی موت ہو سکتی ہے، اس وجہ سے انہوں نے بارش کا پانی کو پلاسٹک کی بوتلوں میں بھرنا شروع کر دیا جس کو پی کر وہ زندہ رہتے تھے۔ لیکن جب بارش نہیں ہوتی تھی تو وہ مچھلیاں اور ٹرٹلز کا خون پیتے تھے۔
लेकिन वो भी तब जब वो उनको पकड़ने में कामयाब हो जाते थे। दिन गुजरते गए और फिर महीने, और वो जिस मेंटली टॉर्चर से गुजर रहे थे वो हमारे लिए इमेजिन करना भी बहुत मुश्किल है। आखिरकार होसे का साथी यह टॉर्चर बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने सुसाइड कमिट कर लिया, और अब बोट पर सिर्फ होसे अकेला ही रह गया था। चारों तरफ पानी ही पानी था और उसको जिंदगी की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। हालात से तंग आकर वो जैसे तैसे जिंदगी गुजारने लगा। मैक्सिको के साहिल को छोड़े 6 महीने हो चुके थे। इस दौरान होसे, जो कि अपने साथी को भी खो चुका था और काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था, एक दिन उसे दूर समंदर में एक कार्गो शिप नजर आया। पिछले 6 महीने में इसको ये पहली शिप नजर आई थी। ये शिप देखते ही होसे को जिंदगी की किरण नजर आई। होसे ने शिप की तरफ हर मुमकिन इशारे करने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से कार्गो शिप होसे को नहीं देख पाया, और देखते ही देखते वो शिप होसे की नजर से गायब हो गया, और होसे सोचने लगा कि उसकी किस्मत में मरना ही लिखा है। दोस्तों जरा सोचें, अगर 6 महीने तक ऐसी जगह पर स्टक हो जाएं जहां आप किसी इंसान को ना देख पाएं, और लंबे अरसे बाद आपको कार्गो शिप नजर आए लेकिन वो आपको ना देख पाए और वो गुजर जाए, तो आपको कैसा लगेगा। 11 महीने से होसे अपनी एक छोटी सी बोट पर 8000 किलोमीटर का सफर तय कर चुका था। उसके कपड़े भी फट चुके थे और उसके पास धूप से बचने के लिए एक अंडरवेस्ट ही बचा था। आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जब किस्मत होसे पर मेहरबान हो गई। 30 जनवरी 2014 को, यानी पूरे 14 महीने बाद, होसे ने अपने आसपास पानी में नारियल तैरते देखे। वो समझ गया कि ये इस बात की निशानी है कि आसपास कोई आइलैंड है जहां से नारियल तैरते हुए इसको नजर आए, और थोड़ी ही देर बाद उसको आइलैंड नजर आता है। लेकिन उसको डर था कि ये आइलैंड भी कहीं उससे मिस ना हो जाए, इस वजह से वो खुद को पानी में स्विम करके उस आइलैंड पर पहुंच गया। 14 महीने में होसे ने पहली बार किसी जमीन पर कदम रखा। जब वो आइलैंड पर पहुंचा, वो एक मंजर देखकर जोर जोर से रोने लगा। उसको एक बीच हाउस दिखाई दिया जहां कुछ लोग रहते थे, और पिछले 438 दिन बाद होसे ने किसी इंसान से बात की। ये एक रिमोट आइलैंड था, और ये आइलैंड होसे के स्टार्टिंग पॉइंट से 11,000 किलोमीटर दूर था। होसे को वहां से अपने घर वापस भेज दिया गया। वापस पहुंचते ही वो एक और बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गया। होसे ने इस पर एक 438 डेज के नेम से एक बुक भी लिखी, लेकिन होसे पर अपने ही साथी को मारने का केस कर दिया गया, वही साथी जिसने होसे के मुताबिक सुसाइड की थी। इतना सब कुछ देखने के बाद जिंदा वापस आने वाला शख्स अपनी सफाई ना बयान कर सका और उसको जेल में भेज दिया गया। होसे ने तंग आकर सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया, और ऐसे ये स्टोरी खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसे अमेजिंग वीडियोस देखने